اچھا، لاسٹ آپ کا سیشن ہوا تھا ڈاکٹر وسیم کے ساتھ، جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگ اس دنیا میں ٹریپ نہیں ہیں، وی آر کنگز آف کوئنز آف دس دنیا. اسی طرح آپ نے ایک اور لیکچر میں کہا تھا، یہ اصل میں کمنٹ آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک اور لیکچر میں پہلے کہا تھا کہ ہم اصل میں اس دنیا میں ٹریپ ہوئے ہیں، اصل میں ہم جنت کے بادشاہ اور کوئن. تو وہی ان کے مطابق بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں کہ یہ ایک تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے. نہیں، اس سیشن میں بھی ویسے میں آپ کو نفسیات بتا دوں، پوری دنیا میں اس وقت 3.5 ارب لوگ یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ہم اس لیے آئے کیونکہ حضرت آدم نے غلطی کر لی تھی، نعوذ باللہ. اس کی سزا کے طور پہ ہمیں بھیجا گیا. ان لوگوں کو ہم عیسائی کہتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں اگر آدھی دنیا لٹرلی ہاف دا پلانٹ از کرسچن، تو ہاف دا پلانٹ اگر اس نفسیات پہ ہو، اور وہی والی نفسیات جو ہیں وہ باقی کے تمام شعبۂ زندگی میں پھر اپنے طور پر اثرات دکھاتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ایز اے ریئیکٹیو سائیکالوجی آپ رہیں گے، ایز اے سپریسڈ نائلسٹک سائیکالوجی رہے گی. اس لیے میں کرسچن سائیکالوجی کے خلاف ہوں. ان کی کتاب جو ہے نا وہ ایک میجر ایرر کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب حضرت آدم کا واقعہ پوری طرح پڑھیں آپ قرآن پاک میں، الگ الگ صورتوں میں اکٹھا کر کے پڑھیں. سورہ بقرہ میں پڑھیں، سورہ ہجر میں پڑھیں، الگ الگ صورتوں میں پڑھیں آپ پوری طرح. تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلیفہ ہی بنایا. دنیا کے اوپر خلافت کا منصب بنتے وقت ہی مل گیا، حضرت آدم کے بنتے وقت ہی مل گیا تھا. تو یہ تو مطلب بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے کہ بندہ سوچے کہ بنا تو آپ خلیفہ کے طور پہ تھے مگر آئی بھی سزا کے طور پر. تو پھر یہاں پہ تضاد آ جائے گا جو کہ اس وقت عمومی مسلمانوں میں بھی آ چکا ہے. اور بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر بھی ایسی جو ہے نا خرافات بول رہے ہیں دنیا پوری میں، مسلمانوں کے بھی، اور اسکول ٹیچر بھی یہ والی باتیں کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم ریئلی اپالڈ بائی دا اسکول ٹیچرس. اصل میں مسئلہ اسکول ٹیچرس کے ساتھ ہوتا ہے. موٹیویشنل اسپیکر کو تو بندہ اپنی عمر کے اس حصے میں سنتا ہے نا جس میں اس میں تھوڑا سا خود بھی شعور ہوتا ہے. اسکول ٹیچر میں تو بچہ تباہ کر دیا انہوں نے کہ وہ حضرت آدم نے غلطی نہ کی ہوتی تو ہم جنت میں بیٹھے ہوتے. شاعروں نے ایسی بکواس شاعری بھی کی ہے اس کے اوپر. سو یہ مسلمانوں کو آزادی اللہ نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے ہی حضرت آدم کو بنایا تھا. اور جو چھوٹا سا کر کے وہ قصہ بتا دوں کہ حضرت آدم نے جب وہ دانہ کھا لیا تھا حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمہ سکھایا، ربنا ظلمنا انفسنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. اب وہ کلین ہو گئی. اللہ نے ہی توبہ قبول کی، اللہ ہی گناہ اور ثواب کا فیصلہ کرنے والے ہیں. اب وہ بالکل زیرو سٹیٹ پہ آ چکے. اس کے بعد اب یہ سب کچھ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیچے اترو، نیچے دنیا میں جاؤ، تم دونوں جو ہو نا شیطان اور انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے. اب یہ بہت بات کے واقعات ہیں. جب بنتے وقت تھا تم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا خلیفہ بنا رہا ہوں، تب شیطان نے کبر کیا تھا کہ یہ کیوں خلیفہ بنا رہے ہیں، سارا کام تو میں کرتا رہا ہوں اس سے پہلے کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اوپر تو میں نے آپ کو اپنی بندگی میں یہ ثابت کر کے دیا ہے کہ میں ٹاپ ٹیچر تو میں ہوں اس وقت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیرے کبر کا امتحان ہے اور اس میں تو فیل ہو گیا، تیری عاجزی کا امتحان، سوری. تو اب رہی بات، یہ تو فلسفہ تھا. اب نیچے دنیا میں وہ ٹریپ ہوئے کہ نہیں؟ آف کورس دنیا میں ٹریپ ہوئے، بیکاز دنیا میں تو ہم ایز دا وائس رائے آف اللہ سبحانہ تعالیٰ آئے ہیں. مگر ہے تو یہ ٹریپ ہی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام نے، وہ قرآن پاک کا بھی سارا مزاج یہی ہے کہ دنیا تو ایک ایلوژن ہے. پوری آیتیں ہیں اس کے اوپر. احادیث تو اتنی آسان ہے کہ قید خانہ ہے ادھر. سو وی آر ٹریپڈ. آر وی ٹریپڈ بیکاز somebody sinned؟ نو، وی آر ٹریپڈ. ہم اس لیے یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں بیکاز یہ ایک امتحان ہے. اور بادشاہ کا جو بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے وہ جس مرضی علاقے میں کسی مرضی چھوٹی سی کٹیا میں رہے وہ رہتی وہ شہزادہ اور شہزادی ہی ہیں. سو ہم اس سائیکالوجی کے ساتھ نہیں اس ٹریپ میں رہ سکتے کہ ہاں بس کسی نے غلطی کی تھی ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم آئے ایک منصب کے اوپر ہی ہیں. وہ منصب بھی بادشاہ سے بڑا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی انسان کا. بادشاہ بھی جتنے بھی ہیں دنیا میں جتنی مرضی عیشی کر رہے ہیں وہ ہوتی تو رسپانسبلٹی ہے، ٹیسٹ ہے. تو وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں، وہ ٹیسٹ ہی کو ٹریپ کہتے ہیں. اور وہ ٹریپ جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مطلب میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیا کیا مصیبتیں ہیں، ہر تلواریں سر پہ لٹک رہی ہیں ہر ایک کے. تو بادشاہ کو ٹیسٹ ہو تو تب بھی ٹیسٹ ہے، اور کسی اور بندے کو بھی ٹیسٹ ملے تب بھی ٹیسٹ ہے. ہم لیکن اس خلیفہ کے بچے ہیں اور ہمارے اوپر بھی وہی والا کانٹریکچول آبلیگیشن لاگو ہوتی ہے جو حضرت آدم نے لی تھی. اور کوئی یہ کہے کہ جی وہ تو ہمارے ابا جی نے لی تھی تو وہ والا ڈیٹ ہم کیوں دیں
کہ جو کہ وہ کانٹریکٹ ہم کیوں پورا کریں، وہ تو فوت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب پھر قرآن پاک میں بتایا کہ تم اس وقت حضرت آدم کی تمام تر اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، اور الست کا عہد جو ہے، الست کا عہد قرآن پاک میں واضح کر کے بتایا، تاکہ کسی کو بعد میں یہ جو ہے نا شیطان وسوسہ نہ ڈالے کہ سائیکالوجی فلاسفی کے اندر تو ویکنیس ہے، کیونکہ کانٹریکٹ کسی کے ساتھ ہوا اور ذمہ ہمیں بھی مل گیا، تو نہیں، ہم سب کے ساتھ یہ سارا کا سارا معاملہ یکمشت ہوا تھا. سو کنگز اینڈ کوئنز ہیں، آف کورس کنگز اینڈ کوئنز ہیں. کدھر کے کنگز اینڈ کوئنز ہیں؟ ہم جنہ کے کنگز اینڈ کوئنز ہیں. دنیا کے کیا کنگز اینڈ کوئنز ہونے؟ دنیا کے اندر ہم ایز دا کوالیفائر آف دیٹ کنگ شپ اینڈ کوئن شپ دنیا میں آئے ہوئے رہیں گے، تو ہم بادشاہ ہی، ٹھیک ہے، جنت کے بادشاہ ہی ہیں. دنیا میں بھی ویسا آپ کنگ اینڈ کوئن خلیفہ ہی آئے ہیں، اور اسی کے لیے کوالیفائی کیے جا رہے ہیں کہ کیا جنت میں اس بادشاہت کے اہل ہو بھی کہ نہیں، جہاں پہ صرف تم بھی کن بولو گے تو کام ہو جائے گا. جنت میں تو یہ معاملات ہیں ہمارے ساتھ. تو کیا یہاں پہ عاجزی دکھاؤ گے تب کہیں جا کے ملے گی؟ وہاں پہ تو کسی کو کچھ شک شبہ نہیں ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ کا بندے ہیں ہم کے نہیں ہیں. سو یہاں پہ اللہ نے وہ جو ہے نا شک جس کو غیب کہتے ہیں نا، کہ ہاں ہم تمہیں اس شک کو یقین میں بدلنے کا نام ہے ایمان، کہ واقعی اللہ نے ہمیں بنایا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں ہمارے حافظے میں رکھتے اس بات کو کہ وہ والا وعدہ سب کو یاد ہوتا، وہ والے معاملات سب کو پتہ ہوتا جو اس لائف سے پہلے ہیں، تو پھر تو کوئی اور ٹیسٹ ہونا تھا. یہ ٹیسٹ تو نہیں ہونا تھا. یہ ٹیسٹ تو ہے ہی اس یاد دہانی کا. اسی کو انٹلیکچوئل ڈسکورس کہتے ہیں. سامنے ہی سارا کچھ نظر آتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ کیا چاہتے ہو کہ وہ بادلوں کے اوپر فرشتوں کے پر لگا کے آ کے بیٹھ جاؤں؟ سورہ بقرہ میں کہا نا اللہ نے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، سامنے آ کے بیٹھ جائے اللہ بادلوں پہ اور یہ دیکھ لیں اور پھر بندگی شروع کریں. تو یہ تو ٹیسٹ شروع سے ہی نہیں تھا. یہ ٹیسٹ تو ہم لوگ جا کے اللہ کے پاس چیخو پکار کرتے ہیں کہ ہمیں وہ والا ٹیسٹ دے جس کے بعد ہمیں وہ والی جو ہے نا وہ کبریائی ملے. ہمیں بھی جتنا بھی پرسنٹ ملتا ہے، جتنا بھی حصہ ملتا ہے، ہمیں بھی چاہیے وہ جنت میں. سو پھر اس کے لیے یہ والا عجز جو ہے وہ بروئے کار لانا ہے دنیا میں کوئی کسی کا جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر برتری لے جانے کی دوڑ جو ہے نا وہ اللہ نے یہاں پہ ختم کی. رہیں گے آپ بادشاہ ہی، مگر غلامانہ ادائیں آپ کی جو ہے نا وہ آپ کا شیوا ہونا چاہیے، وتیرہ ہونا چاہیے، اور وہی آپ کا مزاج ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. جتنا مرضی ہم جنت کے بادشاہ ہوں، رہیں گے تو اللہ کے غلام ہی. دنیا میں ہمیں جو منصب ملا ہے وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے، اس لیے اس کو ٹریپ کہتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے.